پاکستان تحریک انصاف کی جگہ اگر کوئی بھی اپوزیشن ہوتی تو اس بجٹ کی دھجیاں بکھیر دیتی, ان کو تباہ و برباد کر دیتی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اچھے بچوں کا کردار ادا کیا, کوئی بات نہیں کی, کوئی سختی نہیں کی, بڑے پیار سے ایک شعر سنایا اور بائیکاٹ کر دیا. یہ جی پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹل حکمت عملی ہے. وہاں شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو باتیں سنائی, وہاں پہ ایاز صادق صاحب نے بھی انہیں باتیں سنائی, اور وہ وہاں پہ بھیک مانگ رہے تھے کھڑے ہو کے, جناب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ایک آپ رولنگ دے دیں, آپ ایک آرڈر جاری کر دیں. یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے اسپیکر کو, اور اسپیکر نے آگے سے کہا کہ اگر وہ ممبر اسمبلی ہوتے نا تو میں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتا, آپ تو اپنے دور میں کرتے نہیں تھے, ہم کر دیتے. اور وہاں کسی نے جواب نہیں دیا. صرف ایک آدمی تھا سینٹ کا ممبر, ایک سینیٹر تھا اعجاز چودھری, وہ 3 سال سے جیل میں پڑا. ایک مرتبہ بھی اس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود اس کو آنے نہیں دیا گیا, ایک مرتبہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یوسف رضا گیلانی نے بہت بڑی بڑی باتیں کی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. ایک آدمی شہباز شریف نے اپنی جتنی جیل ہے اس کا زیادہ تر حصہ بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں یا اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر گزارا. شہباز شریف نے تو موجوں والی جیل کاٹی ہے. میں نے آپ کو پرچی ایک دفعہ دکھائی دی کہ یہ صبح کا ناشتہ کرتے ہوئے دوپہر کا کھانا لکھ کر دیتا تھا, دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے رات کا کھانا لکھ کر دیتا تھا. اس کی ایک دن میں 4 ملاقاتیں ہوتی تھیں اور روز ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور پروڈکشن آرڈر اس کی جیب میں پڑا رہتا تھا, جب دل کرتا تھا یہ آ جاتا تھا. پرویز الہی نے جتنا اوبلائج کیا حمزہ شہباز کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. حمزہ شہباز کو شہزادوں کی طرح رکھا پرویز الہی نے جب وہ جیل کے اندر بنتا کرپشن کے کیسز میں. یہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. نواز شریف کی روزانہ کتنی ملاقاتیں ہوتی تھی, لیکن آج ایاز صادق انہیں بات سنا رہا ہے اور یہ آگے سے جواب ہی نہیں دے پا رہے کہ ہم تو آپ کے پروڈکشن آرڈر روزانہ جاری کرتے تھے. وہیں پہ اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بتاتے کہ ہم نے تو آپ کا پروڈکشن آرڈر ایک دن بھی نہیں روکا اور آپ نے ہمیں آج تک پروڈکشن آرڈر دیا ہی نہیں. اول تو کسی کو ممبر نہیں بننے دیا, اور جو رہ گیا تھا ممبر اکا دکا وہ ان کو آنے نہیں دیا کبھی بھی, وہ کبھی بھی نہیں آ سکے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ, ہم نے تو 2-3 دفعہ بٹھایا بھی تو آپ ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ان کی زبان بند ہو گئی. لاسٹ ٹائم جو مذاکرات ہوئے عمران خان صاحب کی اجازت سے, وہ مذاکرات ختم اس لیے ہوئے تھے کہ اپوزیشن نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں, جو چیزیں ہم آپس میں طے کر رہے ہیں ان چیزوں پہ ہم ان سے مشاورت کرنے کے بعد آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے. حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن اس کے بعد ملاقات نہ ہو پائی. بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں فوج اجازت نہیں دے رہی, ہمیں اسٹیبلشمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ مذاکرات کس بات سے کرتے ہیں؟ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ نے فون کیا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں, تو شہباز شریف نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. جب آپ کی اوقات ہی نہیں ہے تو آپ مذاکرات کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ ویسے میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی کبھی سیاستدانوں کو ہوش آئی اور یہ آپس میں مذاکرات کریں تو اگر یہ مل کر ایک کام کر دیں نا, سارے چور, سارے ڈاکو, سارے مل کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی کردار سے باہر نکال دیں, فوج کا سیاست کے اندر سے کردار اگر ختم کر دیں, سارے چور اور ڈاکو مل کر, تو پاکستان آگے بڑھ جائے گا.